اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے سیرت النبی کے ہم نے غزوہ بنی نضیر کے بارے میں دیکھا تھا کہ یہود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ورزیاں کر رہے تھے اور فتنے و فساد مچا رہے تھے، اور حتیٰ کہ انہوں نے حد یہ کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے ایک حکم جاری کیا جہاد کا، جس کے ذریعے سے یہودیوں کا خاتمہ کیا گیا مدینے سے، اور وہ جو غزوہ پیش آیا تھا وہ غزوہ بنی نذیر کہلایا، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور فتنہ دب گیا تھا، امن و امان قائم ہو گیا تھا۔ اس امن کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات کا سلسلہ جاری رکھا وہ محض امن کا قیام تھا، کیونکہ یہ لوگ فتنہ پرور تھے اور بہت زیادہ فتنہ مچائے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کے ذریعے سے امن قائم کرنا چاہ رہے تھے تو ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ یہ بار بار اپنے فتنے اٹھاتے، تو لہٰذا اس فتنے کو دبانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دیگرے غزوات کیے، جس میں سے غزوہ بنی نذیر کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا۔ اب اگلے دیکھتے ہیں غزوہ بدر دوم۔ وہ کیا تھا کہ جب احد کا غزوہ ہوا، مشرکین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو مسلمان آگے بڑھ کے احد کے میدان میں جا کر انہوں نے جنگ کی تھی۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ اس جنگ کے آخر میں ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ ابو سفیان جاتے وقت یہ کہہ کر گیا تھا کہ اگلے سال ہماری طرف سے اسی مقام پر جنگ کا اعلان ہے، اگلے سال اسی مقام پر جنگ کا اعلان ہے۔ تو چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا۔ اس نے کہا تھا نا کہ بدر کے میدان میں دیکھ لوں گا۔ ابو سفیان نے کہا تھا، ابو سفیان نے احد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا اور کیا کہا تھا کہ بدر میں ہم پھر سے آئیں گے تم پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا۔ وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے، 8 دن۔ آپ کے ساتھ 1,500 کا لشکر تھا اور 10 گھوڑ سوار تھے۔ جھنڈا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا، اور مدینے کا انتظام کون سنبھال رہے تھے؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کے سپرد کیا گیا تھا مدینے کا انتظام۔ ادھر ابو سفیان بھی نکلے، اب 50 سوار سمیت 2,000 کا لشکر لے کر وہ وہاں سے مکے سے روانہ ہوا، اور ایک مقام ہے اس کا نام ہے مر الظہران۔ وہاں پہنچ کر مجنہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، ایک چشمہ ہے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اپنا تمام فوج کے ساتھ۔ کتنی تھی فوج؟ 50 سوار تھے، اور 50 سوار سمیت 2,000 کا لشکر تھا۔ لیکن چونکہ ابو سفیان کے دل میں شروع سے ایک رعب بیٹھ گیا تھا مسلمانوں کے تعلق سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ایمان والوں کے تعلق سے، تو چنانچہ اس نے کیا کیا کہ مر الظہران کے قریب پہنچ کر وہاں پر اس مقام پر جب وہ لوگ پڑاؤ ڈالے، ریسٹ کر رہے تھے وہاں پر، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ اسی وقت موضوع ہوتی ہے جب ہر طرف شادابی ہو، ہریالی ہو، تاکہ جانور بھی چڑھ سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو، لیکن اس وقت تو بہت خشک سالی ہے، یعنی ہر طرف سوکھا پڑا ہوا ہے، لہٰذا میرا ارادہ یہ ہے کہ واپس جاؤں، تم لوگ بھی واپس چلو۔ اس طرح کہا۔ کس نے؟ ابو سفیان نے۔ اس کی بات سن کر پورا لشکر کسی بھی مخالفت کے بغیر اس کے پیچھے پیچھے چلے گیا مکے کو۔ تو مطلب وہ لوگ تو نکلے، لیکن ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور راستے ہی سے ابو سفیان بھی پلٹنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور وہ بھی پلٹ گیا اور کہا سب کو کہ سب میرے ساتھ چلو، اور سب چلے گئے، کسی نے بھی مخالفت نہیں کی۔ اب ادھر
مسلمان بدر کے میدان میں ٹھہرے ہیں اور یہ خالی نہیں ٹھہرے انتظار کرتے ہوئے، یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ سامان تجارت بیچ رہے ہیں، جو سامان لائے تھے اپنے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے کیا کیا، 1 درہم کے 2 درہم بنا لیے، 1 درہم کے 2 درہم بنا لیے، یعنی جتنا وہ لوگ مال و دولت لائے تھے اس کو ڈبل بنا لیے وہاں پر تجارت کر کے۔ پھر اس شان سے مدینے کو واپس آئے کہ ہر دشمن پر ان کی ڈھاک بیٹھ چکی تھی، ہر جانب امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ یہی تھا نا، دشمن کو اگر کھلا چھوڑ دو تو وہ فتنہ پردازیاں کرے گا، ہر طرف فتنے مچائے گا، ہر طرف خون خرابہ ہوگا۔ اور جب اسلامی دھاگ بیٹھ جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ہر طرف امن و امان قائم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پا لیا۔ آخری حدود یعنی ساری دنیا پر، یعنی یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہو، یہ ہوتا ہے اسلام کا شعار۔ یہ اسلام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام ایک جگہ ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہو، اللہ کے بندے اللہ کا قانون کو فالو کریں۔ اللہ کے قانون کو فالو کریں گے تو ہر طرف پیس ہی پیس ہوگا، امن و امان ہوگا، کیونکہ خالق وہی ہے، ہمارا مالک وہی ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، تو وہ جو قانون دے گا وہی قانون برحق ہے، سچا قانون وہی ہے، کامیاب قانون وہی ہے۔ تو اس کو فالو کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوششیں تھیں۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کفار و مشرکین پر، اسلام کے دشمنوں پر رعب طاری ہو گیا اور ایک دھاک بیٹھ گئی اور سب دبک گئے، جہاں کہ وہاں کوئی فتنہ پروریاں نہیں کر رہا تھا، کوئی فتنے نہیں کر رہا تھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا۔ اور چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں آپ نے یہ بھی کیا کہ ڈاکواں جو تھے، وہاں کے جو لٹیرے تھے، ان کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل بھی تشریف لے گئے۔ وہاں کا مقام تھا دومت الجندل، مقام کا نام ہے، وہاں پر بہت زیادہ ڈاکو ہوتے تھے، تو وہاں پہ بھی تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کی بھی سرکوبی کی۔ اس طرح سے ہر طرف امن و امان کا دورہ ہو گیا۔ اور کس کے ہاتھ میں تھی حکومت کی باغ دوڑ؟ مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اور وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اب دیکھیے بہنوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیمانہ اقدامات کیے تھے، حکمت سے بھرپور جو بھی اسٹیپس لیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی بدولت اب ہر طرف تو امن و امان چھا گیا تھا۔ لیکن یہود کو یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر کے بعد 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ایسا لگتا تھا کہ اب وہ مسلمان کے خلاف پلاننگ شروع کر چکے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان اپنے دین کی اشاعت اور اپنے احوال کی اصلاح کے طور پہ، یعنی اپنے تمام کاموں کے لیے فارغ ہو چکے ہیں اور مکمل طور پر ان کو فراغت مل گئی اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز یہود کو گوارا نہ تھی۔ جیسے کہ مسیح علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا ہے یہودیوں کو، چنانچہ نے گوارا ہی نہیں تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے سکیں اور اپنے دین کی اشاعت کریں۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، خیبر میں جو تھے یہودی قیام کیے ہوئے، انہوں نے کیا کیا کہ سازشیں کرنا اور پس پردہ حرکتیں کرنا شروع۔ پس پردہ حرکتیں یعنی چھپ چھپ کے پلاننگز شروع کر دی۔ اور وہ پلاننگ کیا تھی کہ اہل مدینہ کے خلاف تمام عرب قبائل کو ایک جگہ کریں گے اور ایک بڑا لشکر تیار کریں گے اور مدینے پر حملہ کریں گے۔ تو یہ ان کا پلان تھا۔ اہل سیر لکھتے ہیں، اہل سیر کہتے ہیں سیرت لکھنے والوں کو، تو اہل سیر لکھتے ہیں کہ خیبر کے 20 یہود سردار اور رہنما، خیبر کے 20 یہود سردار اور رہنما قریش کے پاس مکہ گئے، قریش کے پاس گئے، جا کر کیا کیا
انہیں مدینے کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا، جبکہ ابو سفیان جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ آیا لیکن واپس ہو گیا، جنگ نہیں کی اس نے، اور اس کا ارادہ بھی نہیں تھا جنگ کرنے کا. لیکن یہ لوگ جا کر یعنی خیبر سے تقریباً 20 یہودی سردار جا کر قریش کو جنگ پر آمادہ کیے. کہا کہ تم کیوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، اور ان سے جنگ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اپنی مدد کا اس نے یقین دلایا. اب قریش تو اس کے لیے تیار ہو گئے، تو یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے، تو انہوں نے بھی بات مان لی. اس کے بعد ایک کے بعد دیگر دوسرے قبائل، اطراف کے تمام قبائل میں یہ لوگ گھومے، گھوم گھوم کر کئی قبائل کو جنگ کے لیے منظور کر لیا، یعنی ان کو اپنی جانب کر لیا اور جنگ لڑنی ان سے منظور کر لی. کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف، مدینے کے خلاف. اس کے بعد سارے قبائل ایک منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت کیے کہ سب کے سب ایک ہی وقت مدینے کے اطراف میں پہنچ گئے. تمام مدینے کے اطراف میں انہوں نے گھیرا ڈال دیا. بہت پلاننگ کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا. لیکن سبحان اللہ، جیسا اللہ کا فرمان ہے قرآن میں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جب وہ لوگ چال چلتے ہیں تو اللہ بھی چال چلتا ہے، اللہ تو بہتر چال چلنے والا ہے، یعنی بہتر ان کے مکر کا جواب دینے والا ہے. تو بہنوں، سیرت النبی کے اگلے درس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی اسلامی ریاست کو محفوظ کیا. اس بات کو ہم اگلے درس میں دیکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.